نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ دوستو، بہت خوشی ہوئی کہ ممتاز مفتی جیسی شخصیت کے پھر فرزند اکثر مفتی بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بیگا جیسے عظیم رائٹر اور مفکر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب، اس تقریب کے بارے میں مجھے جو انفارمیشن تھی وہ یہی تھی کہ ہم ممتاز مفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہاں گفتگو ہوگی۔ پھر یہاں آ کر مجھے اور زیادہ مسرت ہوئی کہ یہ تقریب پھر حضرت سلطان باہو کے نام پر بھی ہو گئی۔ مجھے مزید اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اکثر مفتی صاحب نے ملتان کو رکھا ہے اس تقریب کے لیے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور میرے خیال میں موسمیات والوں سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہوگا کہ دھوپ ضرور نکلے گی۔ ملتان میں فخر الدین عراقی آئے تھے اور انہوں نے غوث بہاول حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کی تھی، تو انہوں نے فرمایا ملتان ماں بجنت عالی برابر است، ملتان ماں بجنت عالی برابر است۔ آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ بھی ہوگا۔ ہمارا ملتان جو ہے یہ تو جنت کے مثل ہے، یہاں تم اپنے پاؤں آرام سے رکھا کرو، کیونکہ یہاں تو اللہ کے ملائک سجدے کیا کرتے ہیں۔ دوبارہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، ملتان کو اس بار اپنے اس ادبی کام میں رکھا، ادبی علمی اور روحانی کام میں رکھا۔ جہاں تک حضرت سلطان العارفین قدس اللہ سر العزیز کی ذات گرامی کا تعلق ہے، مجھے اس پر فخر ہے کہ ان کی ذات پر میں پہلا PhD ہوں۔ میرا تھیسس پنجاب یونیورسٹی کے جو میرے سپروائزر تھے ڈاکٹر بشیر حسین مرحوم، انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی سلطان باہو نے تو سارا کلام فارسی میں لکھا ہے، ماں سوائے تھوڑے سے پنجابی بات کے، اس لیے آپ کو فارسی میں لکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا اوکے، فارسی میں لکھوں گا۔ چنانچہ فارسی میں ہی تحقیق دربار احوال و آثار فارسی حضرت سلطان باہو و نظر در افکار بحث ریسرچ in the life and Persian works of Hazrat Sultan Bahu with his thoughts. تو یہ اچھا خاصا مقالہ جو پرشین ورک کا تھا ایرانیوں نے پرنٹ کرایا، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے بھائی پاکستانی جو ہیں وہ تو آج کل فارسی سے محروم ہیں، تو میں کیوں نہ اس کا اردو میں ترجمہ کروں۔ چنانچہ میں نے خود ہی اپنے تھیسس کا ترجمہ میرت سلطانی کے نام سے کیا، میرت سلطانی، اور وہ آج کل مارکیٹ میں، خاص طور پر لاہور کی مارکیٹ میں مل رہا ہے، اور دربار سلطان۔
جناب علی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہوتی ہے وہ اس کا نبی ہوتا ہے. نبی اللہ کا محبوب ترین ہوتا ہے، اور پھر نبیوں میں سب سے زیادہ افضل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ ہوتا ہے. نبی خلیفۃ اللہ اللہ کا نائب ہے. اور ولی کون ہے؟ وہ خلیفۃ الرسول ہوتا ہے. کسی نہ کسی رسول کا جو نائب ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. چنانچہ حضرت سلطان العارفین اپنے رسالہ روحی کے اندر صاف طور پر فرماتے ہیں کہ مجھے حضور رسالت مآب نے فرمایا کہ بابو تم مصطفیٰ ثانی اور مجتبی آخر زمانی ہو. یعنی نائب رسول کا ہونے کی جو تشریح انہوں نے خود اپنے نفس میں کاری، اتنی زبردست واضح تشریح کہ تم بابو مصطفیٰ ثانی اور مجتبی آخر زمانی ہو. یہ ہے نائب رسول حضرت سلطان بابو قدس اللہ سر العزیز. ان کے بارے میں دوستوں کو ذہن میں جو بھی سوالات ہوں ضرور کریں. میں نے کچھ ملتان مفتی صاحب پر بھی لکھ رکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. حضرت علی کے ساتھ ایک ملاقات کا ذکر آتا ہے، اس کی کچھ تفصیل اگر آئے فرمائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جو حضرت سلطان بابو قدس اللہ سر العزیز کی ملاقات ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا روحانی فیضان تھا کہ حضرت سلطان بابو اپنے شور کوٹ کے علاقہ میں اپنی اراضی پر کھڑے تھے کہ ایک سوار گھوڑے پر تیزی کے ساتھ آیا اور آتے ہی اشارہ کیا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. وہ ایسی شخصیت تھے جن کو دیکھ کر اور جن کے حکم پر حضرت سلطان بابو جیسی شخصیت جو ہے انہوں نے بھی کوئی دوسرا سوال نہیں کیا اور خاموشی سے ان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئے. اور آنن فانن وہ گھوڑا فضاؤں میں گم ہوتا گیا، حتیٰ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کورٹ کچہری یا حضوری کا مقام آ گیا. اور گھوڑ سوار نے کہا بابو میں علی ہوں اور آپ کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں آج داخل کر رہا ہوں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ حضور رسالت مآب کی یہ کچہری عالم ناسوت میں تھی، عالم ملکوت میں تھی یا عالم جبروت میں تھی، کیونکہ حضور رسالت مآب کی جو کچہری ہے، فیضان ہے اور ان کا نشست ہے، وہ تو کئی مدارس اور کئی مقامات پر ہوا کرتی ہے. تو آپ کو وہاں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا فیضان عطا ہوا. حضور نے بڑی شفقت فرمائی، محبت فرمائی، اور اس کے بعد اپنا دست مبارک آگے کیا اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کو بیعت فرمایا. خود فرماتے ہیں دست بیعت کر مارا مصطفیٰ، مصطفیٰ نے مجھے دست بیعت کیا، فرزند خود خواندست تمہارا مجتبیٰ، اور پھر مجھے فرمایا کہ تو ہمارا بیٹا ہے، فرزند خود خواندست تمہارا مجتبیٰ، خوایم از حسین و از حسن، میں حسن و حسین کا تقاضا، معرفت گشتست برمن انجمن، ان کے تو فیض ہی معرفت جو ہے میرے لیے ایک محفل بن گئی. پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف بیٹھے ہوئے شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور وہ بڑی شفقت سے ملتے ہیں. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ حضرت فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہوتی ہیں اور وہ بھی شفقت فرماتی ہیں. اس کے بعد ہولی پرافٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا غوث العالم عبد القادر جیلانی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ باہو اب تمہارے حوالے ہے، جس سے گویا اخذ ہوا کہ ہمارا طریقہ قادریہ کیسے ہوا، کہ حضرت سلطان باہو قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور رسالت مآب نے خود ہی غوث العالم عبد القادر جیلانی کے حوالے کیا اور اس طرح قادریہ سلسلہ میں داخل ہو گئے. بیعت خود فرمائی اور حوالے غوث العالم. تو یہ ملاقات ہے اور اس طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فیضان پہنچایا. جو لکھا آپ نے جو لکھا کتابوں میں اس میں آپ لکھے بھی اور جو اپنے پڑھ کا فرق بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائی کتابیں لکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ الحمدللہ میں جس دور میں 80 کالج لاہور میں طالب علم تھا، یہ 58 57 کا دور تھا. تو ہمارے پرشین کے استاد ہوتے تھے محمد بشیر حسین، وہ بعد میں جنگ اخبار کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد. اب پتہ نہیں ان سے رابطہ نہیں ہوا، اس جہان میں ہے. انہوں نے مجھے ایک دن کلاس میں فرمایا کہ بھائی کوئی آپ تو سلطان باہو کی اولاد سے ہیں تو کوئی ان کا رسالہ تو مجھے دیں. تو میں نے ان کی خدمت میں یوں کیا کہ ان دنوں کشمیری بازار لاہور میں ملک چند الدین والے چھپایا کرتے تھے. اگر سلطان باہو پر کوئی نہ کوئی رسالہ وہ چھپاتے تھے اور کوئی بھی کام کرنے والا نہیں تھا.
تو میں نے ملک جن الدین کے چھپے ہوئے 2 نسخے لیے اور ڈاکٹر بشیر حسین صاحب کے حوالے کیے. 2 دن ہی گزرے کہ میں میرے ہاسٹل کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ چپکے سے میرے دروازے کے اندر سے کسی نے وہ دونوں رسالے پھینک دیے. میں نے فوراً رسالے میں نے یہ تو میں نے استاد کو دیے تھے رسالے. دوسرے دن میں نے کلاس میں ان سے پوچھا کہ وہ رسالے آپ نے پڑھ لیے؟ تو انہوں نے بڑے خفگی کے انداز میں فرمایا کہ بھائی اتنی عظیم شخصیت کے کام کو آج تک کسی کو کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا، یہ کون کرے گا؟ یہ بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ آخر ہم نہیں کرنا ہے. چنانچہ اس وقت سے 60s کا دور آ گیا اور میں نے حضرت سلطان باہو کے ایک ایک رسالے کو دیکھنا، پہلے اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اس کے ساتھ یوں ہوا کہ کچھ اور بھی دوست جو ہے اس طرف متوجہ ہو گئے. بہرحال آپ کے سوال کے مطابق میں یہ بتا دوں کہ میں نے پھر بعد میں جس رسالے پر بھی کام کیا ہے پہلے اس کے جتنے بھی ممکنہ بن سکتے تھے مواد اور جہاں جہاں سے ممکن مل سکتا تھا وہ میں نے اکٹھا کیا اور پھر اس مواد کو اچھی طرح کمپیئر کیا تاکہ اس کا جو اصل ٹیکسٹ ہے وہ درست صورت میں تیار کروں. چاہے اصل ٹیکسٹ کو اچھی طرح تیار کیا اور پھر اس کو تیار کرنے کے بعد اس کا ترجمہ اردو میں لکھا. سر یہ شاید کچھ ایکسپلین نہیں کر سکے، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو سلطان العارفین کی جو کتابیں ہیں وہ نریشن تھی اور لکھنے والوں نے اس کو لکھا، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو سن کے لکھا گیا ہے اس میں کیا کچھ کمی بیشی آ سکتی ہے یا وہ ایگزیکٹ اسی طرح لکھا گیا ہے جس طرح انہوں نے فرمایا ہے؟ اصل میں یہ قدرتی بات ہے کہ جتنے بھی محققین ہوں گے یا جتنے بھی رائٹر ہوں گے وہ اپنے اپنے خیال میں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم درست کام کریں. تو کہیں نہ کہیں لفظوں کا فرق نظر آ جاتا ہے، لفظوں کا، جس کو پھر میں نے ہر رائٹر کے کام کو پرکھ کر پھر اس کی طرف توجہ دی تھی. باقی اس میں کوئی شک نہیں، کہیں نہ کہیں لفظوں کا تک ہو ہی جاتا ہے لیکن کوئی اتنا بڑا نہیں. جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت حضرت سلطان باہو کے 33 رسالے ہیں، 33، جبکہ ہمارے علم میں یہ آیا ہے کہ یہ 100 سے زیادہ انہوں نے رسالے لکھے ہیں. وہ کہاں گئے؟ ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. پورے ہند میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں درویشوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر ان رسالوں کو
ऐसे समझे कि छुपा कर रख दिया, उसे ढूंढना निकालना कार्यदायक है। अब भी इस तरफ एक कोशिश जारी रहनी चाहिए कि अल्लाह करे कोई नया से नया रिसाला मिल जाए। सर एक थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि खानवादा के पास कल की नुस्खे मौजूद है जो हाथ से निकली, ये पूछना चाहते हैं। हाँ, यहाँ तक कलमी नुस्खों का ताल्लुक है, हमारे खानवादा में कई हजरात के पास कलमी नुस्खे मौजूद हैं, और इसी तरह हज़रत सुल्तान साहब के अकीदतमंद जो हैं मुल्क भर में, उनमें उनके पास भी कलमी नुस्खे मिल जाते हैं। और कलमी नुस्खे जो हैं इन पर मजीद काम हो सकता है, बशर्ते कि कोई नया कलमी नुस्खा मिले तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी मांग होगी। लेकिन जो मौजूदा 33 कलमी नुस्खे हैं उनमें हमारे एक मेहरबान डॉक्टर के.वी. नसीम हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने सब पर काम किया था के.वी. नसीम साहब ने। फिर एक चकवाल के न्याजी साहब हैं जो हमारे अजीज सुल्तान मोहम्मद अली साहब के तल्लक वाले थे, उन्होंने भी 6-7 नुस्खों पर उन्होंने भी काम किया। और मैं भी, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे काम थे, मैं भी अब तक वो मुश्किल 7-8 नुस्खों पर मुकम्मल काम कर चुका हूँ, बाकी अभी तक मांगा है। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून नसीर। एक वाकया पर थोड़ी सी रोशनी डाल दे कि ये जो मुल्तान मुफ्ती साहब ने तलाश अपनी किताब लिखी है, क्या ये सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह के कहने को लिखी है या इस वाकया की थोड़ी सी बैकग्राउंड पता चल जाए? मुल्तान मुफ्ती साहब के बारे में बात, और खास तौर पर तलाश पर, मैंने भी जो लिखा है उसका उन्वान है पाकिस्तान में तहजीब और सकाफत और फिक्र मुफ्ती। ये जरा वो इतना ज़्यादा मैंने नहीं लिखा, तब मेरी गुजारिश है कि बड़ा गौर से सुने आप। हर दौर और हर असर की ज़रूरत के मुताबिक कुदरत की तरफ से कोई न कोई मुफक्किर और साहिब इरशाद व अमल पैदा हो जाया करता है। अंग्रेज ने जब हिंद पर तसल्लुत हासिल कर लिया तो मुगलों की हुक्मरानी और इस्लाम के रोशन अफकार को नेस्त व नाबूद करने के लिए निसाब तालीम से फारसी और अरबी को मुकम्मल हज़फ कर दिया। ऐसे हालात में मुसलमानों के मुस्तकबिल को सहारा देने के लिए सर सैयद अहमद खान मुस्लिम अलीगढ़ का तालीमी अदारा कायम करते हैं। हिंद की सियासत में जब कांग्रेस ने मुसलमानों को जिंदा दरगोर करने की पॉलिसी अख्तियार की तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल मैदान सियासत में आ गए।
حالانکہ علامہ نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اسرار و رموز، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم لکھ چکے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جاوید نامہ، مثنوی مسافر، بال جبریل، ضرب کلیم، پاسچبہ کر، ارمغان حجاز ہی کو نہ صرف تصنیف کیا بلکہ انہوں نے پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو ہند میں مسلمانوں کی سیاست کو سنبھالنے کے لیے وہ انگلینڈ سے انہیں بلاتے ہیں، اور خود علامہ 1930 تا 1933 لندن کی گول میز کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں۔ محمد علی جناح کو گاندھی، نہرو اور پٹیل جیسے ہندو سیاست مداروں اور انگریز کی منافقانہ چالوں کا مقابلہ کرنا پڑا، اور پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کے طور پر حاصل کر لیا۔ پھر پاکستان کے معرکہ وجود میں آتے ہی اکتوبر 47 کو ڈوگرا فوج نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، تو اس وقت پاکستان ایک نوزائیدہ ملک کی حیثیت سے اپنی ناکافی اور غیر منظم فوج کو جنگ میں داخل نہ کر سکتی تھی۔ تو ایسے مشکل اوقات میں وانا جنوبی وزیرستان سے سید یوسف الگیلانی، جو بعد میں غازی کشمیر لیفٹیننٹ کرنل مشہور ہوئے، اور پیر غلام دستگیر القادری، جو بعد میں فخر کشمیر مشہور ہوئے، آپ حضرت سلطان بابی میدان میں آ گئے، اور انہوں نے وزیرستان کے قبائل بالخصوص محسود، وزیر بٹنی اور سلمان خیر پٹھانوں کو کمانڈ کرتے ہوئے کشمیریوں کی آزادی کے لیے اواخر سن 1948 تک جنگ لڑی، اور موجودہ آزاد کشمیر کو ہندوستان کے تسلط سے آزاد کرا دیا۔ مگر 2 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی مداخلت سے کشمیر کمیشن کے فیصلے پر رات کے 1 بجے پاکستان اور ہند کے درمیان جنگ کو بند کر دیا گیا۔ کب؟ 2 جنوری 1949 کو سیز فائر۔ اگر سیز فائر نہ ہوتا تو پاکستان کے قبائل سری نگر میں داخل ہو چکے تھے اور انہیں واپس نکلنا پڑا۔ آزاد مملکت پاکستان قائم ہو گئی۔ اس کے بانی اور عظیم رہنما محمد علی جناح شدید علالت کے بعد 11 ستمبر 1948 کو انتقال فرماتے ہیں۔ ان کے بعد آج تک کسی حکمران نے یہ قطعاً نہ سوچا اور نہ عمل کرنے کی توفیق حاصل کی کہ پاکستان کا اپنا کیا نظام ہونا چاہیے۔ حکمرانوں میں ایوب خان ترقی و بہبود کے لیے اچھے کام کرنے لگے۔ ان کے کارکن خصوصی اور مشیر قدرت اللہ شہاب جیسے خوش فکر اور نیک شخصیت ہوئے ہیں۔ شہاب ایک حق پرست اور روحانی میلان طبع کے مالک تھے۔ جو بھی ان کے قریب ہوا اسلامی تہذیب و ثقافت کی سچائی سے آراستہ ہوا۔ چنانچہ جناب ممتاز مفتی ان کی شخصیت کا پورا قرب حاصل کرتے ہیں۔ وہ پاکستان میں ثقافت کی تلاش اور اس کے فروغ کے لیے فکر مند ہوتے گئے۔ ممتاز مفتی نے اپنی تصنیف تلاش، علی پور کا ایلی، اوکھے ورنے وغیرہ میں اسی مقصد کے پیش نظر
عمدہ کتابیں مرتب کی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر باپ کا فیضان بیٹے تک پہنچا اور اس نے بھی ثقافت کی تلاش میں کام شروع کر دیا. تعلیم کے ساتھ تربیت پر وہ زور دیتے ہیں. اگر تربیت ہر شعبہ میں ساتھ قائم نہ رہے تو وہ تعلیم محض پروفیشنلزم ہی رہ جاتی ہے. اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے، جیسا کہ حال ہی میں ایک منظر پنجاب کارڈیالوجیکل انسٹیٹیوٹ لاہور میں وکلاء کی غیر قانونی حرکات اور احتجاج ہم دیکھ چکے ہیں. ویسے بھی ملک بھر میں ہم فکری اور ہم خیالی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب پرائمری سے یونیورسٹی لیول تک قرآن کی تعلیم معنوں اور تفسیر کے ساتھ کی جائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہر شعبہ کی تعلیم میں کم از کم ایک پیریڈ ہفتہ وار پڑھایا جائے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے پروفیسر، معلم، انجینئر، میڈیکل کے ڈاکٹر، وکلاء اور اساتذہ ہم فکر و ہم خیال ہو جائیں گے، جو ملک و قوم کے استحکام کے لیے از بس ضروری ہے. ہمارے ممدوح مفتی صاحب اصل اسلام اور اصل مسلمان کی تلاش میں رہے ہیں اور آج کل تو یہ مسئلہ اور زیادہ بڑا نظر آتا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزاد ملک پاکستان کے حصول کے بعد اس میں شریعت کا نفاذ کر دینا چاہیے تھا، جس سے قرآن و سنت کی تعلیمات اور صوفیاء کرام کی تبلیغ کے مطابق صبر، شکر، تحمل، بردباری، احترام انسان و انسانیت، طہارت، تزکیہ نفس، باہمی محبت و یکانت عوام و خاص میں پائی جاتی ہے. 72 سال کے عرصہ میں نفاذ شریعت نہیں ہوا. اگر مزید تاخیر کی گئی تو اسلام اور مسلمان کی تلاش کا کام زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ خرابیاں بڑھتی جائیں گی. یہ ملک اس لیے تو نہ بنا تھا کہ دو قوموں ہندو اور مسلم کو الگ الگ کر دیا جائے. یہ تو اسلام کے نفاذ شریعت کے لیے بنا تھا. مغلوں کے 300 سالہ حکومتوں میں مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذاہب مطمئن رہے. یہ نوٹیبل چیز ہے. آج کل مغلوں کے حالات کو برا شو کرنے کے لیے یوں کیا جا رہا ہے کہ جہاں کوئی شادی حال بنے گا اس کو کسی مغل بادشاہ کے نام دے دیں گے. بھائی تم کوئی ادارہ، تعلیمی ادارے کا نام نہیں دے سکتے، یونیورسٹی کا نام نہیں دے سکتے. مغلوں نے جو ماحول جگانت اور محبت کا پیدا کیا تھا اس کی رپورٹ لارڈ میکالے کی تحقیقات میں ملاحظہ کر رہے ہیں. آج اگر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو جائے تو فوری طور پر 2 لعنتیں جو ملک کو بری طرح خراب کر رہی ہیں ختم کر دی جائیں. ایک مغربی جمہوریت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے. دوسری لعنت سیاست ہے جس کا مقصد محض حصول اقتدار رہ گیا ہے. ہمیں اسمبلیوں کے ممبران نہیں چاہیے جن کی ماس چکرش رہتی ہے اور کچھ نہیں. ہمیں مجلس شورا چاہیے جس سے ون پارٹی رول ہوتا ہے اور وہ لگنے افراد ہوتے ہیں. ان سے کوئی بھی اقتدار کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ ملک کے بہترین فرد کو جا کر صدارت یا وزارت کے لیے اٹھاتے ہیں. اصل اسلام اور اصل ثقافت کی تلاش میں اکثر مفتی بھی بلا کر
تلاش حق تعالیٰ تک جا پہنچتے ہیں، وہ ہستی ماورا کے قیم اللہ معین انٹینجیبل کو ہی مقصود قرار دیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ ملک کو کالے انگریزی قانون سے نکالیں، یا مجھے بتائیں کہ یہ ملک آپ نے کس لیے بنایا؟ قائد اعظم اور اقبال سے پوچھیں، یہ ملک اقتدار اور ہوس ذات کے لیے تو نہیں بنایا گیا، ہزاروں لاکھوں افراد نے قربانیاں اس لیے تو نہیں دی تھیں کہ یہاں مغربی جمہوریت اور ہوس اقتدار کا راج قائم ہو۔ اگر آپ نہیں مانتے تو روز بروز خرابیاں اتنی پیدا ہوتی نہیں تھی کہ ان خرابیوں کے سمندر سے ہمارے مفتی کی کئی آل اولاد ہوتا دھن ہو کر اپنی ثقافت کو نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اکسی مفتی کی اپروچ اس ہستی ماورا کے تعین کی بالکل درست ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی روایت میں یہ تصور بڑا واضح ہے، جس کا اظہار پاسکل نے ان الفاظ میں کیا کہ اگر تم مجھے پار نہ چکے ہوتے تو میری جستجو نہ کرتے۔ ممتاز مفتی نے کہا کہ میں فوت ہو جاؤں تو خوشی کے شادیانے بجانا۔ یہی بات تو جلال الدین رومی بھی کہہ گئے، کیونکہ ہمیں اپنے اصل سر چشمہ کو جانا ہے، تو غم کی کون سی بات ہوئی؟ خوش ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تحریر نوجوانوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، بچوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ علامہ اقبال بھی تو یہی کہہ گئے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کریں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نصاب تعلیم با مقصد بنایا جائے۔ ممتاز مفتی یہ بات اپنی تلاش میں کہتے ہیں کہ دین تو سراسر عمل ہے اور ہمارے ہاں عمل نظارت ہے، رسومات باقی ہیں۔ یہی نظام رہا تو خارجی رسومات میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اپنی پہچان نہ رہے گی۔ ممتاز مفتی اپنی تلاش میں کہتے ہیں کہ اسلام کے سربراہ علماء بنے۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ اسلام کے سربراہ علماء بنے۔ وہ فرقوں کے سربراہ کیوں بنے پھرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حکم الہی محکم ہے، کیونکہ ہماری زیست اسی حکم کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ گویا اس حکم سے دوری زندگی کی نفی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل مغرب ریسرچ سے اسلام آشنا ہو جائیں گے اور ہم ریسرچ و تعلیم سے بے بہرا و نا آشنا رہیں گے۔ اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مغرب کی سیاست میں اسلام کے فروغ کو روکنے کے لیے اسلاموفوبیا جو شروع کر رکھا ہے، اس کا حل ہم کیسے نکالیں گے جبکہ ہم خود اپنے نظام کو اختیار ہی نہیں کرتے؟ وما علینا الا